پوری امت عرب و عجم. دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا اللہ کا بنیاد. اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی. وہ ماتھا قیامت کے دن بڑا بدنصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا. وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے. وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی. میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا. کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو. کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی. کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا. وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے. کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر در کٹ رہے ہیں. کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں. اور زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر ابن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو. آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا. نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا. تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے کے. تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا؟ لیکن پھر برے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے. تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اس کم بخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں اور تمہاری نماز ہوتی نہیں. انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، تیری نسلوں پر. جس گھر کی طفیل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی. واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ کہ ہم قتل کریں گے. کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ آپ پہ بشکشی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے ہیں تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی. وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا. حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر. تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ملعون یہ چھڑی ادھر سے ہٹا.
میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، آپ پہ بشکے سے اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، ہم بخشے جائیں گے. لہذا جھوٹ، سود، زنا، شراب ہر شے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، حسین کی سفارش نہیں کرے گا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، اور فرما رہے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اور فرما رہے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا. یہ فلسفہ انہیں کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ کیوں اولاد کو ذبح کروا دیا؟ 16 اہل بیت ذبح ہوئے، 16. باقی تو غلام تھے، جانبدار تھے. 16 میرے نبی کے گھر کے شہید ہوئے. نماز نہیں چھوڑی، آدھوں نے نماز کی اللہ اکبر کہی اور آدھے ان کتوں سے لڑتے رہے. اور یہ نمازی نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون، آلودہ پیشانیاں، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے. پر کیا نماز تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے جھانکا، سورج نے دیکھا، کائنات اش پکار اٹھی کہ یوں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں. اور بورے والا کا دکاندار کہتا ہے گاہک زیادہ تھے پڑھ نہیں سکا. سیاستدان کہتا ہے ملنے والے بہت آ گئے تھے نماز نہیں پڑھ سکا. ذمہ دار کہتا ہے میرا سپرے ہو رہا تھا نگرانی کرتا رہا میں نماز نہیں پڑھ سکا. بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جاندی اللہ آپ پہ بشکے سی. یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں. پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے جا کے نماز ادا کی اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ میرے اللہ کا حق ہے. عبادت پوری دنیا کو کیا پیغام پہنچانا ہے وہ